الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے تیسرے پارے کی سورہ آل عمران کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال تلاوت کردہ ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تذکرہ تھا حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے تبلیغ کی، اللہ کے بندوں کو دین کی دعوت دی، اپنی نبوت کے دلائل معجزات پیش کیے، مادرزاد نابینا کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرا تو اچھا ہو گیا، برس سفید داغ کی بیماری والے پہ ہاتھ پھیرا وہ اچھا ہو گیا، مٹی کی چڑیا بنائی اس میں پھونک ماری تو وہ زندہ ہو گئی، مردے کے سے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے باوجود یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانا نہیں، ان کو جادوگر کہا، معاذ اللہ، ان کے نسب پر اعتراض کیا کہ یہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے ان کی والدہ کی شان میں گستاخیاں کی۔ لیکن عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تبلیغ اور ان معجزات کے نتیجے میں
اللہ کے بہت سارے بندے دن بدن دین کو قبول کرتے رہے۔ یہودیوں کو اور رشک ہوا اور حسد ہوا تو ان ظالموں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا اور بادشاہ وقت کے پاس جا کر جھوٹی شکایتیں کی کہ معاذ اللہ وہ ملحد ہے، ملحد کے معنی بددین، اور وہ لوگوں کو دین سے پھیر رہے اور وہ ان کے اخلاق بھی اچھے نہیں، وہ گھروں میں تفریق پیدا کر رہے، بیٹا الگ، ماں الگ، باپ الگ، وہ حکومت وقت کے خلاف بغاوت بھی کرنا چاہتے۔ یہ ساری باتیں جھوٹی تھیں۔ بادشاہوں کو سب سے پیاری چیز بادشاہت، حکومت ہوتی ہے، وہ ہر چیز اس کی خاطر قربان کر دیتے۔ مامون نے جو بادشاہ تھا، اس نے اپنے زمانے کے جو امام تھے علی رضا، ان کو قتل کرا دیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ مامون تو خود شیعہ تھا، تو اس نے امام کو کیسے قتل کر دیا؟ تو کہا الحکومت الملک عقیم، حکومت تو بانجھ ہوتی ہے، یعنی حکومت کی خاطر اس نے یہ بھی کر دیا حکومت کو بچانے کے لیے، حالانکہ وہ خود بھی تشیع اختیار کیا ہوا تھا، خود شیعہ تھا۔ پتہ یہ چلا کہ ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے حکومت کے لیے۔ تو بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے لوگ بھیجے کہ جا کے گرفتار کر کے لاؤ اور ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے تاکہ عبرتناک سزا ہو۔ تو جو لوگ شکایت کرنے آئے تھے یہودی، انہی کو بھیجا گرفتار کرنے کے لیے۔ جب وہ وہاں پہنچے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور وہ منافق بھی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا جاتا بھی تھا اور شکایت بھی اس نے کی، اور وہی سب سے آگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہودیوں نے تو اپنی تدبیر کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قتل ہو جائے، اور اللہ نے اپنی تدبیر کی کہ عیسیٰ علیہ السلام سلامت رہے اور ان کے دشمن ناکام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جو گرفتار کرنے کے لیے گیا تھا اس کی شکل بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ باقی لوگ عیسیٰ کو دیکھنے کے لیے منتظر تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہی عیسیٰ ہے تو اسی کو پھانسی پہ چڑھا دیا، سولی پہ لٹکا دیا، اور اپنا دل ٹھنڈا کر لیا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، اور اس پر فخر کیا انہوں نے، انا قتلنا عیسی ابن مریم، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ اسی کو کہہ رہا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے خفیہ تدبیر کی۔ مکر ایک اردو میں استعمال ہوتا ہے، ایک عربی میں ہوتا ہے، مگر اردو میں عربی میں مکر میں فرق ہے۔ مکر اردو میں جو استعمال ہوتا ہے، اردو محاورے میں، وہ اچھے معنی اس کے نہیں ہیں، مکار آدمی ہے، یعنی سازشی ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا، فریبی ہے، یہ ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، عربی میں اس کے معنی کچھ اور ہے اور اردو میں اس کے معنی کچھ اور ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی کیا ہوتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ وہی سمجھتا ہے کہ جو اردو میں ہے وہی ہے عربی میں بھی۔ جیسے شراب اردو میں جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے، جس میں نشہ آتا ہے، شریعت میں جس کو ام الخبائث کہا گیا، تمام گناہوں کی جڑ، اور جس کے پینے کے بعد شریعت نے سزا مقرر کی، اس کے 80 ضرے لگائے جاتے۔ حدیث میں ہے کہ اس کی
اس کا ایمان سینے سے نکل جاتا ہے، 40 دن اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں اردو میں شراب، اس نے شراب پی۔ عربی میں اس کو شراب نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں خمر۔ کیا کہتے ہیں؟ خمر۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب، جوا، پانسے کے تیر اور استھان جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، یہ سب رجس، گندگی ہیں، شیطانی عمل ہے۔ تو خمر کہا گیا عربی میں شراب کو۔ خمر کیوں کہا گیا؟ خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو۔ اوڑھنی یعنی دوپٹہ، اور دوپٹہ کون اوڑھتا ہے؟ عورتیں۔ کیوں اوڑھتی ہیں؟ اس لیے کہ عورت کے معنی کیا ہیں؟ چھپانے کی چیز۔ عورت کے معنی ہی ہے چھپانے کی چیز۔ آدمی کے جسم میں کچھ ایسا حصہ ہوتا ہے آدمی کے جسم کا جس کا چھپانا فرض ہے۔ ارے ہے یا نہیں؟ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، اس کو کہتے ہیں عورت الرجل۔ عربی میں کیا کہتے ہیں اسے؟ عورت الرجل، مرد کی عورت۔ اور اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ عورت کو ستر، مرد کا ستر۔ اور عورتوں کا پورا جسم ہی کیا ہے؟ چھپانے کے لائق ہے۔ ان کے سر کے بال بھی کیا ہیں؟ چھپانے کے لائق ہیں۔ اسی لیے اگر ان کے سر کے بال کھلے ہوئے ہوں تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ ستر کا بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ ستر جو ہے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ ستر ہی ہے۔ یعنی جس حصے کو چھپانا ضروری ہے اس کو چھپاؤ۔ آدم اور حوا کا جنت میں پہلے ستر ہی کھلا جب انہوں نے درخت کھا لیا۔ قرآن کہتا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان دونوں کی ستر کا حصہ کھل گیا۔ سوا کہتے ہیں ایسی چیز جس کے کھل جانا برا سمجھا جائے، شرمگاہ۔ وَتَفَّقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو آدم اور حوا جلدی جلدی سے اپنے ستر کو چھپانے کے لیے درخت کے پتے چپکانے لگے، ستر نہ کھل جائے۔ تو ستر جو ہے مرد کا بھی ہوتا ہے اور عورت کا بھی ہوتا ہے۔ مرد کا جو ستر ہے اس کو بھی چھپانا فرض ہے، اور عورت کو بھی اپنے ستر کو چھپانا فرض ہے، اور نماز کے اندر بھی فرض ہے اور نماز کے باہر بھی فرض ہے۔ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں جب بھی گھٹنے کھولنا صحیح نہیں بلا ضرورت۔ عورتیں نماز نہیں پڑھ رہی ہیں پھر بھی ان کے بال کیا ہیں؟ ستر ہیں، ستر۔ نماز میں تو چھپانا ہی ہے، نماز کے باہر بھی چھپانا ہے۔ کیا اس پہ عمل ہو رہا؟ گھر ہی پہ اس پہ عمل نہیں ہوتا، گھر ہی میں نہیں ہوتا۔ یہ ستر ہے، اور نماز کے اندر بھی چھپانا فرض۔ اور عجیب چیز ہے، اگر کوئی دیکھ رہا ہو، کوئی دیکھنے والا ہو، جب بھی ستر کا چھپانا فرض ہے، اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو جب بھی ستر کو چھپانا فرض ہے۔ نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں مسجد میں سب کے سامنے تو ستر چھپانا فرض۔ آپ ایک کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اندھیرے میں پڑھ رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، وہاں بھی ستر کا چھپانا بتائیے فرض ہے۔ اگر ستر کھل گیا
اور پورا سطر نہیں، چوتھائی حصہ، تو کیا ہوگا؟ نماز نہیں ہوگی۔ اور اکیلے میں اگر کھل گیا تو ہو جائے گی؟ جب بھی نہیں ہوگی۔ اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، سنجیدگی سے اس کو لیتے نہیں ہیں۔ ناف سے لے کے گھٹنے تک سطر ہے، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی۔ اور پیچھے سے بھی جب یہ سطر ہے اور جیسے ہی آدمی نے سجدہ کیا تو پیچھے کا سطر کا حصہ کھلا، نمازی ہے وہ، دیندار ہے، مگر فیشن کی وجہ سے وہ ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے سطر کھلا، اس کی نماز نہیں ہو رہی، محنت بھی ہو رہی اور نماز بھی نہیں ہو رہی۔ یہ سب یہود و نصارہ کی چالیں ہیں، مگر ہم اتنے بھولے ہیں کہ سب ہمیں قبول۔ اسلام کی تہذیب سے اچھی کوئی تہذیب نہیں، چاہے جیسا فیشن ہو، اگر وہ اس میں نماز ہی ہماری نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ قرآن نے کیا کہا؟ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نماز ہی تو ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تب قرآن کی آیت نازل ہوئی، نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں۔ تو بہت سے صحابہ نے شراب چھوڑ دی، صرف اسی، حالانکہ حرام نہیں ہوئی ابھی، یہ کہا گیا نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں، تو انہوں نے کہا نماز چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے نماز چھوڑنے کو کہا گیا ہے اس وقت نماز نہ پڑھو، وہ چیز چھوڑنے کی ہے، نماز چھوڑنے کی چیز نہیں بلکہ شراب چھوڑنے کی چیز ہے، شراب سے توبہ کر لی۔ تو نماز سے بڑی چیز کیا ہے؟ اب وہ صاحب سطر کھل رہا ہے اور نماز پڑھ رہے، اس کو مسئلہ ہی نہیں پتہ، محنت بھی ہو رہی ہے اور ثواب بھی نہیں مل رہا ہے، اور فرض سر کے اوپر لدا ہوا ہے، باقی ہے، یعنی ٹکٹ ہے اور پھر بھی بے ٹکٹ ہے نا، پھر بھی پکڑے جا رہے ہیں۔ کیا کہا گا؟ سطر ہوتے ہوئے بے سطر۔ بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، کپڑے ہیں پھر بھی برہنہ۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے عورتوں کا جو لباس ہے اگر وہ چھوٹا ہے، کچھ حصہ کھل گیا سطر کا، تو کپڑے ہیں اور پھر بھی بے حجاب۔ مردوں کا جو سطر ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ سطر کھل گیا، تو کپڑے پہننے کے بعد بھی کیا ہے؟ یہ بغیر کپڑے کے ہے سطر، جب چھپا نہیں فائدہ کیا ایسے کپڑوں سے؟ یہ کپڑے ہیں مگر وہ اتنے ٹائٹ ہیں جن سے جسم کی نمائش ہو رہی ہے، جسم کے اعضاء جو ہے صاف صاف دکھ رہے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ ننگا سمجھا جائے گا، کپڑے پہننے والا نہیں سمجھا جائے گا۔ اتنے ٹائٹ کپڑے اچھا، عورتوں کے لیے اگر ٹائٹ کپڑے ہوں ان کا سطر ظاہر ہو رہا ہے، اور مردوں کی اگر جینس ٹائٹ ہو تو، اگر مردوں کی جینس اتنی ٹائٹ ہے جس سے ان کی رانیں صاف صاف دکھ رہی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سطر کرنے کے باوجود بے سطر ہے، کپڑوں کے باوجود یہ برہنہ ہے، ننگا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری جہالت کا فائدہ، ہماری لا علمی کا فائدہ، آخرت کا فکر نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور اگر کپڑے ہیں تو نہ چھوٹے ہیں نہ ٹائٹ ہیں، لیکن باریک بہت ہے، جسے جسم جھلک رہا ہے، اور مقصد ہی کیا ہے ان کپڑوں کا؟ اتنے باریک کپڑے پہننے کا مقصد ہی کیا ہے بتائیے؟ مقصد ہی یہی کہ جسم دکھے لوگوں کو، ارے یہی مقصد ہے نا؟
اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو اتنے باریک کپڑے کیوں پہنے جاتے؟ اور یہ مقصد اتنا اہم ہے نگاہوں میں کہ موسم چاہے جتنا سخت ہو، چاہے جتنی برفیلی ہوائیں چل رہی ہوں، چاہے جتنی ٹھنڈک ہو، اور کوئی فنکشن ہو، شادی ہو، پھر آپ دیکھیے، آپ کپڑے اس قدر باریک، جسم جھلک رہا ہے اور سخت سردی بھی لگ رہی ہے، مگر اس کے باوجود اوپر سے کوئی کپڑا پہنا نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں پہنا جائے گا؟ جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ مقصد کیا تھا؟ جسم کو دکھانا، جسم کی نمائش کرنا۔ یہ علامات قیامت میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور کیا کہا، بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی جن کے سر پر بختی اونٹ کی طرح بال ہوں گے، بال کم ہوں گے مگر ان میں بالوں کو جوڑ لیا جائے گا، یا اس اسٹائل سے سر پہ بال رکھے جائیں گے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، بیچ کا حصہ اونٹ کا اونچا ہوتا ہے، ایسے ہوگا۔ کیا آج اس طرح کے بال نہیں چل رہے؟ آپ نے فرمایا کہ بالوں کو جوڑنے والی، یعنی بالوں میں دوسرے بالوں کو ملانے والی تاکہ زیادہ بال دکھیں، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ فرما کہ بالوں کو، چہرے کے بالوں کو اکھاڑنے والی، بموں کے بال، آج کل بیوٹی پارلر میں اور کیا ہوتا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ آج لوگ اس کی دکانیں کھول رہے ہیں، لعنت والے کام کی دکان، اس لیے برکت بہت ہو گئی نا، اب تھوڑی لعنت چاہیے۔ الامان الحفیظ، کیوں؟ آمدنی زیادہ ہے، پیسہ آنا چاہیے، برکت ہو یا نہ ہو۔ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، کہا ان پر بھی لعنت ہے جو عورتیں اپنے دانتوں کو باریک کراتی، یعنی دانتوں میں ریخیں نہیں ہیں، ان میں ریخیں بنوائی جا رہی ہیں خوبصورتی کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی فطرت کو بدلنا ہے، جس طرح اللہ نے پیدا کیا یہی بہتر ہے، یہی بہتر ہے۔ تو بہر صورت بات کہاں پہنچ گئی؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اردو میں کہتے ہیں شراب، اور عربی میں کہتے ہیں اس کو خمر۔ خمر کیوں کہتے ہیں؟ خمر خمار سے بنا ہے، اور خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو۔ حدیث میں آتا ہے لا تحل صلاۃ الحائض الا بخمار، بالغ عورت کی نماز نہیں ہوگی مگر بغیر خمار کے، بغیر اوڑھنی دوپٹے کے نہیں ہو، یہ آپ نے فرمایا۔ اور خمار کہتے اس لیے ہیں، خمر کے معنی چھپانا، کیونکہ وہ دوپٹہ بالوں کو چھپا لیتا ہے۔ شراب کو خمر اس لیے کہتے ہیں کہ شراب جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ آدمی کی عقل کو ابھار دیتی ہے، عقل کو چھپا لیتی ہے نا۔ اب آدمی کو ہوش ہی نہیں رہتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی، حرام کر لیا۔ شراب پینے کی چیز ہے، آدمی کو ہوش نہیں رہتا کیا کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کو دیکھا حضرت صدیق اکبر نے، وہ شراب پی کر کے اور غلاظت میں ہاتھ ڈال رہا ہے، اور ناک کے قریب لے جاتا ہے پھر ہٹا دیتا ہے۔ فرمایا یہ بیچارہ جانتا ہے یہ غلیظ چیز ہے، لیکن اس کو ہوش نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، کس میں میرے ہاتھ آلودہ۔ تو ایسی چیز کو اسلام نے اگر منع کر دیا جس سے آدمی کی عقل ختم ہو جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے ساتھ ہمدردی ہے، یہ ظلم ہے۔ کہا جائے تمہیں 50 لاکھ روپیہ دیا جائے گا مگر تمہاری عقل چھین لی جائے گی، پاگل بنا دیا، وہ تو کون راضی؟ کون راضی؟ عقل دینے کے لیے 50 لاکھ روپیہ لے لو، عقل دے دو، دے گا کوئی؟ پاگل ہو گئے، پیسے کا کیا ہوگا؟ ایسی دولت سے فائدہ کیا؟ اللہ کی ایسی نعمت ہے عقل۔ ایک بزرگ جو تھے وہ شہر میں داخل ہوئے
تو پتہ چلا کہ دروازے بند. شہر میں پہلے جو ہوتے تھے وہ چار دیواری ہوتی تھی, بڑے بڑے گیٹ لگے ہوتے تھے, دروازے بند. تو انہوں نے پوچھا بھئی کیا معاملہ, دروازے کیوں بند ہیں؟ کہنے بادشاہ سلامت کا باز جو ہے, باز جانتے ہیں, شکرا, شکاری ایک پرندہ ہوتا باز, جیسے وہ نہیں بیٹھتے ہیں لوگ اپنے ہاتھ پہ, شکرا پالتے ہیں. تو بادشاہ کا باز, شاہی باز کا وہ جو ہے مل نہیں رہا ہے, کھو گیا ہے کہیں, تو اس لیے شہر کے دروازے بند کرا دیے گا کہیں باہر نہ نکل جائے. تو ان بزرگ نے کہا کہ کیسا بادشاہ ہے, ارے باز کو باہر نکلنے کے لیے پیروں کی ضرورت نہیں ہے, اس کو تو پروں کی ضرورت ہے, تو اڑ جائے گا. کہنے اے اللہ, آپ نے بھی کیسے کیسے بدعقل لوگوں کو حکومت عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا, تم راضی ہو کہ یہ حکومت تمہیں دے دی جائے اور عقل تمہاری لے لی جائے؟ ان کا نہیں, اے اللہ میں اس پہ راضی کبھی نہیں ہوں. اتنی بڑی چیز ہے عقل. وہ اکبر الہ آبادی نے کہا کہ عقل پہ پردہ پڑ گیا. کہنے لگے بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں, مسلمان عورتیں اور بے پردہ. مسلمان عورتیں, عورت چھپانے کی چیز, ستر, قرآن نے کہا ہے اس کو عورت, مراد عورت, اور پھر بے پردہ. بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. غیرت کی وجہ سے, یہ مسلمان ہماری قوم کی عورتیں ہیں, یہ عریاں ہو گئیں, ان کا پردہ کیا ہوا؟ اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے میں نے, وہ پردہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. ہمارے سر سے تو اتر گیا, مگر مردوں کی عقل پہ پڑ گیا. مردوں کی عقل کیا ہو گئی؟ چھپ گئی. تو خمار کہتے ہیں اوڑھنی اور دوپٹے کو, وہ کیا کرتا ہے؟ سر کو چھپاتا ہے, بالوں کو چھپا لیتا ہے. یہ بال بھی سطر میں داخل ہے, اور سطر کا چھپانا نماز میں بھی ہے اور نماز کے باہر بھی ہے, یعنی نماز کے اندر بھی ہے اور گھر میں بھی ہے. مگر جو تقریبات و فنکشن وغیرہ وہاں نہیں ہے, وہاں اجنبی بھی ہیں, یہاں تو سب محرم لوگ ہیں. تو اسے کہتے ہیں عربی میں خمر, اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شراب. اردو میں شراب کہتے ہیں, عربی میں نہیں کہتے اسے شراب. اب اگر عربی میں شراب کسے کہتے ہیں؟ مشروب, پینے کی چیز, پینے کی چیز. جوس ہے اگر آم کا تو کیا کہیں گے اس کو؟ یہ شراب ہے. گنے کا ہے تو یہ بھی شراب ہے. میٹھی پینے کی چیز. اور اگر کوئی آدمی کہے وہی میٹھی پینے کی چیز, میں شراب پی رہا ہوں میٹھی, تو آدمی کہے گا دیکھیے, یہ بتائیے شراب پیتے ہیں. حالانکہ عربی میں وہ شراب ہے ہی نہیں, تو پینے کی چیز کو کہا جاتا ہے. کلو وشربو, کھاؤ اور پیو. قرآن نے کیا کہا؟ یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ. یخرج من بطونہا, نکلتی ہے ان کے پیٹ سے. کس کے؟ شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے کیا نکلتی ہے؟ شراب. شراب نکلتی ہے. کیا نکلتا ہے؟ شہد. پینے کی چیز نکلتی ہے, قرآن کہتا ہے. اور کیسی پینے کی چیز نکلتی ہے؟ مختلف الوانہ, اس کے کلر الگ الگ ہوتے ہیں. معلوم یہ ہوا شہد جو ہے ایک ہی کلر ہم لوگوں نے دیکھا, اگر ویسا نہ ہو تو کہیں گے یہ ملاوٹ ہے اس میں. شہد کے کلر بھی الگ الگ ہو سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو کاہے سے بنتا ہے؟ پھولوں سے. اور موسم کے اعتبار سے الگ الگ پھول ہوتے ہیں.
اور بعض پھولوں کا کلر کچھ اور ہوتا ہے، جیسے سرسوں ہے. اب سرسوں کے جو پھول ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ پیلے کلر کے ہوتے ہیں. تو اس علاقے کے جو شہد کی مکھیاں جب شہد جمع کریں گے ان پھولوں سے تو کیسا ہوگا؟ وہ پیلا ہوگا، کہیں سرخ ہوگا. تو قرآن میں بھی یہ لفظ آگا شراب مختلف، حالانکہ اس شراب سے مراد کیا ہے؟ شہد ہے، بلکہ یہ شراب نہیں ہے. ایسے ہی اردو میں ایک لفظ آتا ہے غلام، اور ایک عربی میں آتا ہے غلام. اردو میں غلام کسے کہیں گے؟ جس کو خریدا گیا ہو، بیچا گیا ہو، ایسا غلام. عربی میں نہیں کہتے اس کو، عربی میں اس کو تو کہتے عبد، مولا، آزاد کردہ غلام. پھر عربی میں غلام کسے کہتے ہیں؟ غلام کہتے ہیں قریب البلوغ، نوجوان، جوان نہیں، نوجوان، جس کی داڑھی اور مونچھیں نکلنے والی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ غلام. سورہ یوسف میں ہے جب انہوں نے ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے تو کیا کہا؟ یا بشرا ھذا غلام، ارے بڑی اچھی خبر ہے، یہ دیکھیے اچھا خوبصورت سا لڑکا نکل آیا. وہ غلام نہیں تھا، یوسف علیہ السلام کم عمر تھے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں اور بہت چھوٹے تھے، 13 سال کی عمر تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر بیٹھے ہوئے آپ کے پیچھے. جو آدمی پیچھے بیٹھتا ہے اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ تو اس کو بھی سواری ہی کہیں گے، مگر یہ عربی زبان ہے، اس میں تو بڑی وسعت ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ ردیف. شاعر لوگ جانتے ہیں ردیف، ردیف و قافیہ. ردیف بعد میں آنے والا، پیچھے جو سوار ہے. تو کہتے کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا. اور یہ معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کے نبی کا ردیف بننا، ایک سواری پر اللہ کے نبی سوار ہو اور نبی کے ساتھ کوئی اور بھی سوار ہو، یہ بڑا اعزاز ہے. ہجرت کی رات میں صدیق اکبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے. ایک سواری پہ دونوں سوار ایک اونٹ پر. اور جب آپ فتح مکہ ہوا تو حضرت فضل، حضرت اسامہ یہ آپ کے ردیف تھے. ایک موقع پر حضرت معاذ ابن جبل آپ کے ردیف تھے. اس لیے صحابہ بیان کرتے ہیں اس کو کہ میں ردیف تھا حضور کا، مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا. تو آپ نے فرمایا یا غلام، اے بیٹے، اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے نبی نصیحت کر رہے ہیں یا غلام، حالانکہ وہ غلام نہیں تھے. کون تھے وہ؟ کون تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ، پروردہ کا مطلب لے پالک، پروردہ کا مطلب یعنی بیوی کا جو بچہ ہے وہ دوسرے شوہر سے ہے اور آپ نے ان سے نکاح کر لیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا آپ نے، اور بہت ساری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ جتنی آپ کی بیویاں ہیں سب بیوہ ہیں. تو دوسرے شوہر سے ان کے ساتھ ایک بیٹے بھی تھے، ان کا نام تھا سلمہ. ان کی ماں کا نام کیا ہوا؟ ام سلمہ. باپ کا نام کیا ہوا؟ ابو سلمہ. تو سلمہ نام جب ہم لوگ سنتے ہیں تو لگتا ہے یہ لیڈیز نام ہے نا؟ ارے نہیں لگتا ہے، مگر یہ لیڈیز نہیں ہے. سلمہ بیٹے کا نام تھا، اور ام سلمہ سلمہ کی ماں، اور ابو سلمہ سلمہ کے باپ.
ایسے ام سلیم، یہ بھی بات فائدے کی ہے اس لیے بتا دیتے ہیں کہ جیسے یہ ہے ایسے ام سلیم جانتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام ہے ام سلیم۔ ام سلیم، ام ایمن، ام ہانی، ام رومان۔ ام رومان کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ۔ ام ہانی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن۔ ام سلیم کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ۔ ام ایمن کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی جو کنیز تھیں، باندی تھیں، ان کا نام تھا ام ایمن۔ تو یہ سب نام ہیں عورتوں کے، مگر ساتھ میں جو آ رہا ام ایمن اب ایسا لگتا ہے یہ کسی لڑکی کا نام ہے۔ لڑکی کا نام نہیں، ایمن لڑکے کا نام ہے، سلیم لڑکے کا نام ہے، ہانی لڑکے کا نام ہے، سلمہ لڑکے کا نام ہے۔ ایک صاحب تھے اور تھوڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، اور یہ بھی امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے کہ یہاں اس طرح کے صحابہ کے نام پر نام رکھے جاتے ہیں۔ ام سلمہ ہیں، یہ عورتوں کے بھی رکھے جاتے ہیں، لڑکوں کے بھی نام کیا ہے؟ ابو دجانہ۔ ہمارے وہاں محلے میں ابو دجانہ، کیوں؟ یہ صحابی ہیں اور جلیل القدر صحابی ہے۔ ان کو آپ نے ایک تلوار دی تھی، کہا تھا کون لے گا یہ، اور سب صحابہ چاہتے تھے مجھے ملے۔ حضرت ابو دجانہ نکلے، کہا کہ جو اس کا حق ادا میں حق ادا کروں، اور پھر اکڑتے ہوئے چلے۔ آپ نے فرمایا چال اللہ کو ناپسند ہے، مگر ابو دجانہ جو اس وقت چل رہے ہیں اللہ کو بھلی لگ رہی ہے۔ ابو دجانہ نام ہے۔ تو ایک لڑکے کا نام ہے اس لڑکے کا نام ہے سلیم۔ تو ایک مولوی صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ کیا آپ نے بھی لڑکیوں والا نام رکھا ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے آ کے کہا کہ مولانا وہ فلاں صاحب ایسے کہہ رہے تھے۔ ہم نے کہا ان بیچاروں کے ذہن میں نہیں ہے، سلیم لڑکی کا نام نہیں ہے بلکہ لڑکے کا نام ہے۔ تو غزرے کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے جب آپ نے نکاح کیا تو دوسرے شوہر سے جو ان کے بیٹے تھے وہ بھی ساتھ میں آئے، ان کا نام تھا سلمہ۔ ان کی پرورش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو وہ کھانا کھا رہے تھے، اور کھانا بچے کیسے کھاتے ہیں؟ بچہ تو پھر بچہ، اس کو کیا تمیز، کون بیٹھا ہے، کیسے کھانا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے جو ہے بایاں ہاتھ ڈالا اس میں اور بیچ میں سے اٹھا لیا۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے ڈانٹا نہیں، آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل مما یلیک وکل بیمینک۔ اے بیٹے اللہ کا نام لو، کھانے سے پہلے سم اللہ، اللہ کا نام لو، وکل بیمینک، اور دائنے ہاتھ سے کھاؤ، مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ بچپن ہے، تربیت، اور اسی وقت بچے بگڑتے ہیں، اس لیے وہ الٹی سیدھی حرکت کرتے ہیں، اور معصوم انداز ہوتا ہے ان کا، تو ماں باپ کو ان کی حرکتیں خراب لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں تو وہ اس پہ ٹوکتے نہیں ہیں، اور جب ٹوکتے نہیں ہیں وہ حرکتیں پھر پکی ہو جاتی ہیں، اور پکی ہو جاتی پھر بعد میں بدنامی ہوتی ہے کہ تمہاری غلطی تھوڑی، تمہارے ماں باپ کی غلطی۔ کہا جاتا نہیں کہا جاتا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تربیت دے رہے، اور کیسے تربیت دے رہے؟ کیا شفیق ہے، کیسے مہربانی لطف والا انداز ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے اچھا کوئی معلم نہیں دیکھا، واللہ ما قہرنی واللہ ما زجرنی، حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں، حضور نے مجھے مارا نہیں۔ 10 سال تک حضرت انس نے خدمت کی ہے، اور کہتے ہیں ما قال علی اف، کسی بات پہ آپ نے اف نہیں کہا۔ کیا اخلاق تھے آپ کے کریمانہ۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ 3 باتیں کہیں، یہ گرہ میں باندھنے کی ہیں، بسم اللہ کر کے کھاؤ، اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ تیسری بات، بیچ میں سے نہ کھاؤ۔ آپ نے فرمایا بیچ میں برکت نازل ہوتی ہے۔
یہ بڑوں کے لیے بھی ہے، بہت سارے بڑے ہیں مگر حرکتیں ان کی بھی چھوٹے والی ہوتی. کیوں؟ بیچاروں کی تربیت ہوئی نہیں، وہی سلسلہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی تو مربی تھے، مربی عالم تھے، سارے عالم کی تربیت کے لیے آپ آئے تھے. پھر کیا ہوتا ہے؟ بات نقش ہو گئی دماغ میں بچوں کا، ویسے بھی دماغ تیز ہوتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دوبارہ ان کو، وہ کھجوریں رکھی ہوئی تھیں اور کئی طرح کی کھجوریں تھیں، مگر وہ بیچارے جو ہے نصیحت ایک مرتبہ سن چکے تھے کہ کہاں سے کھاؤ؟ سامنے سے کھاؤ. تو بیچارے سامنے سے کھائے جا رہے تھے. کیوں؟ اللہ کے نبی ایک مرتبہ ٹوک چکے ہیں، سامنے سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور بسم اللہ کر کے کھاؤ. اور وہ کھجوریں تھیں اور وہ کئی طرح کی تھی، اعلیٰ بھی تھی، کچی بھی تھی، پکی بھی تھی، مختلف مزے والی کھجوریں تھی، مگر وہ بیچارے اپنے سامنے ہی سے کھا رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ادھر سے بھی کھاؤ اور ادھر سے بھی کھاؤ. معلوم یہ ہوا کہ اگر وہ مختلف چیزیں ہیں تو ہاتھ بڑھا کے دوسری طرف سے بھی اٹھا کے کھا سکتے ہو. ایک ہی قسم کا اگر کھانا ہے تو پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ تربیت ہے. تو بہر صورت میں نے بتایا کیا، عربی میں غلام کے معنی اور ہیں، نوجوان، نوخیز، بچہ، اور اردو میں اور ہیں. شراب کے معنی عربی میں اور ہیں اور اردو میں اور ہیں. اسی طریقے سے مکر کے معنی عربی میں کیا؟ عربی میں اور ہیں اور اردو میں اور ہیں. اردو میں جب لفظ مکر استعمال ہوتا ہے تو اچھے معنی میں نہیں ہوتا ہے نا، ارے بڑا مکار آدمی ہے. عورتوں کے مکر، قرآن میں مکر کے لیے جو برے معنی ہیں ان کے لیے لفظ کیا آتا ہے معلوم؟ قید. قید، ان کید الشیطان ضعیفا، شیطان کی چال بڑی کمزور ہے. ان کیدکن عظیم، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا مصر کی ان عورتوں سے کہ تمہاری تدبیریں بڑی خطرناک ہیں. کون سی تدبیریں؟ کون سی تدبیریں؟ کہ دل میں ان کے کچھ تھا اور ارادہ ان کا کچھ تھا اور زبان سے وہ کچھ کہہ رہی تھی. تو اسی طریقے سے مکر کے معنی کیا ہے؟ اچھا، اب عربی میں معنی کیا ہے؟ مکر اردو میں بولا جاتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے ہے، اور عربی میں مکر کہتے ہیں تدبیر، کسی کام کی ترکیب کرنا. اور ترکیب بھی کیسی؟ خفیہ. خفیہ مطلب سب کو پتہ نہ چلے. تدبیر کرنا، خفیہ تدبیر، پوشیدہ تدبیر. تدبیر خفیہ اگر کی جائے اچھے کام کے لیے تو کیا ہے وہ؟ بولو نا، تو اچھی ہے. اور خراب کام کے لیے کی جائے تو خراب ہوگی. اور مکر کا معاملہ ہمیشہ، مکر جب بھی بولا جائے گا تو اچھی چیز میں نہیں بولا جائے گا، مکاری کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے یہ میں نے کیوں بتایا؟ اس لیے کہ یہ لفظ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی بولا ہے. کیا کہا؟ وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے مکر کیا. مطلب انہوں نے خفیہ تدبیر کی، کاہے کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، سولی پر لٹکانے کی. ان کا جو بعثت کا مقصد تھا دنیا میں بھیجے جانے کا، اس مقصد کو میں ان کو ناکام کرنے کی، وہ تبلیغ نہ کر سکے، قتل کر دیا جائے. اور اللہ نے بھی تدبیر کی خفیہ. اللہ نے کیا تدبیر کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی، اور ان کا جو مقصد تھا بھیجنے کا اس مقصد کو باقی رکھنے کی. اور خفیہ تدبیر اس طرح کی کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اللہ نے کیسے عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کر لی. آئی سمجھ میں بات؟ کیسے اللہ نے حفاظت کی؟
انہوں نے تو سولی پہ لٹکانا چاہا اور گرفتار کرنا چاہا اور قتل کرنا چاہا، اور اللہ نے کیا کیا؟ جو گرفتار کرنے گیا تھا اسی کو عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل اس کی دے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ وہ سمجھ بھی نہیں پائے کہ ہوا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام محفوظ رہے اور وہ اپنے مقصد میں کیا ہو گئے؟ وہ ناکام ہو گئے۔ اللہ فرماتا وَمَكَرُوا، انہوں نے خفیہ تدبیر کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی۔ انہوں نے قتل کی تدبیر کی اور اللہ نے بچانے کی تدبیر کی۔ مکے کے کافروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات میں قتل کرنے کی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہاتھوں سے بچانے کی خفیہ تدبیر کی۔ ہوا کیا؟ اللہ فرماتا واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ لوگ تدبیر کرتے ہیں، اس تدبیر میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی تدبیر ناکام نہیں ہوتی۔ لوگوں کی تدبیریں کچی ہوتی ہیں اور اللہ کی تدبیر بڑی پکی ہوتی ہے۔ واللہ خیر الماکرین۔ پھر وہ لوگ آ گئے گرفتار کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو تردد ہوا۔ پریشانی ہونا ہی چاہیے بھائی، انسان تھے عیسیٰ علیہ السلام نہیں، اور ہر انسان کو گرفتاری، اور کاہے کے لیے گرفتاری؟ پھانسی دینے کے لیے اچھی لگے گی کسی کو؟ کوئی بزرگ ہو، چاہے جتنا بڑا بزرگ ہو، چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو، انسانی تقاضا ہے یہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب متردد ہوئے، پریشان ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھانے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی۔ اور کیا تسلی دی سنیے۔ اللہ فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب لوگ پھانسی دینے کے لیے پہنچے اور عیسیٰ علیہ السلام متردد ہوئے، اللہ نے خفیہ تدبیر کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کیا کہا؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دوں گا۔ اے عیسیٰ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں۔ وفات کا مطلب پھانسی سے نہیں آپ مارے جائیں گے، کوئی آپ کی گردن نہیں کاٹے گا۔ جو آپ کا وقت، جتنی زندگی مقرر ہے، وہ زندگی آپ پوری کریں گے۔ طبعی موت آپ کو آئے گی۔ یہ کاہے کے لیے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں؟ پھانسی دینے کے لیے، قتل کرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہو پائے گا۔ انی متوفی کا، میں آپ کو آپ کا موت کا وقت آ جانے کے وقت جو میں نے مقرر کیا ہے، اس وقت میں آپ کو وفات دوں گا۔ اور آپ کی وفات کا وقت ابھی نہیں آیا ہے۔ وہ کب آئے گا؟ قیامت کے قریب آئے گا، ابھی بہت ٹائم ہے۔ عیسیٰ تسلی دے دی خدا نے کہ میں وفات دوں گا۔ پھر آگے کیا کہا؟ وہ تو وفات دیں گے آپ، فی الحال کیا کریں گے؟ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور عیسیٰ میں تم کو اپنے پاس اٹھا لوں گا۔ فی الحال میں تمہیں اپنے پاس اٹھا لوں گا، اور اس کے بعد قیامت کے قریب جو تمہاری زندگی کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، جب دوبارہ آسمان سے نازل کریں گے اور وقت مقررہ آئے گا، تو پھر ہم تمہیں بولو وفات دیں گے۔ دونوں باتیں ہو گئی، تسلی ہو گئی نہیں ہو گئی؟ کیا یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے؟ کیا مقصد تھا ان کا؟ کیا مقصد تھا یہودیوں کا؟ کیا مقصد تھا؟ قتل کرنا، پھانسی دینا۔ یہ مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ انی متوفی کا، مجھے آپ کو طبعی موت دینا ہے۔ فی الحال ان کو مقصد میں کیسے ناکام کریں گے؟ انی رافعک الیہ، میں تمہیں اپنے پاس اٹھا لوں گا، آسمان پر زندہ اٹھا لوں گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا، پہلے کہا جاتا پہلے اٹھائے گا اللہ یا پہلے موت دے گا؟ اب سوچ رہے ہیں بیٹھ کے، کہہ رہے پہلے موت دے گا۔ پہلے موت کہاں دے گا؟
ان کو موت کب آئے گی؟ اٹھا لیا، قیامت کے قریب آئیں گے، امت کی قیادت کریں گے، اخیر میں ان کی موت آئے۔ پہلے کیا ہوگا؟ آسمان پہ اٹھا لیں گے، پھر موت دیں گے، ہے نا؟ یہی ہوا۔ مگر اللہ تعالیٰ جب بیان کر رہا ہے تو بیان میں یہ نہیں کہا میں پہلے اٹھا لوں گا، بلکہ پہلے کیا کہا؟ بولو، پہلے میں تمہیں موت دوں گا عیسیٰ۔ اس میں دو باتیں ہیں، عیسائیوں کی بھی تردید ہے اور یہودیوں کی بھی تردید۔ یہ قرآن ہے، اللہ اللہ، ایک ایک لفظ میں کیا کیا ہے پوشیدہ۔ پہلے یہ لفظ کہہ کر کے اللہ نے یہ بتایا یہودیوں کی تردید ہو جائے، یہودی سمجھ رہے ہیں اور یہودیوں کو دعویٰ ہے کہ ہم نے قتل کیا ہے۔ اللہ فرماتا نہیں، یہ جھوٹے ہیں، اس وقت بھی جھوٹے تھے اور آج بھی جھوٹے ہیں، میں وفات دوں گا، طبعی موت ہوگی، سولی اولی کچھ نہیں ہوگی۔ اور عیسائیوں کی بھی تردید ہے، کیسے کہ عیسائی کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو؟ عیسیٰ خدا ہیں۔ کیا ہیں؟ خدا ہیں، اور جو خدا ہوتا ہے اس کو وفات نہیں ہوتی۔ انی متوفی کا، دونوں کا یعنی ایک تیر سے دو شکار، ایک لفظ سے دونوں باطل فرقوں کی تردید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں اٹھا لوں گا تمہیں اپنے پاس۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ ایک معنی، ایک اس کا تفسیر اور ہوتی، انی متوفی کا، یہ تو ایک معنی ہوئے۔ دوسرے معنی، عیسیٰ میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ توفی کے معنی اردو میں کیا بولے جاتے ہیں؟ وفات۔ وفات کے معنی زندگی، نا، انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی۔ عربی میں وفات کے معنی نہیں ہے۔ عربی میں وفات کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو لے لینا۔ مرنے کو وفات کیوں کہا جاتا؟ اس میں بھی روح آدمی کی فرشتے لے کے چلے جاتے ہیں، اسی کا نام تو ہے موت۔ پوری اس وقت لے لیتے ہیں۔ اور جب آدمی سوتا ہے تو اس وقت بھی فرشتے روح اس کی قبض کر لیتے، اس وقت بھی روح لے لیتے، نہیں ہوتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ لوگوں کی جان نکال لیتا ہے لوگوں کے مر جانے کے وقت۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور جن کی موت نہیں آئی ہوئی ہوتی ہے ان کی روح بھی اللہ قبض کر لیتا ہے۔ کب؟ ان کے سوتے وقت، نیند میں۔ روزانہ ہم مرتے ہیں اور روزانہ ہم زندہ ہوتے ہیں، یہی تو ہے دعا سونے سے پہلے کی کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہو جاؤں گا۔ الموت النوم اخو الموت، نیند کیا ہے؟ موت کی بہن۔ اس میں بھی روح قبض ہوتی ہے، اس میں بھی روح قبض ہوتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ اس میں جو روح قبض ہوتی ہے لیکن روح کا جسم کے ساتھ تعلق مضبوط رہتا ہے، اتنا مضبوط رہتا ہے کہ آدمی کی نبضیں چلتی رہتی ہیں، دھڑکن ہوتی رہتی ہے، کھانا ہضم ہوتا رہتا ہے، سارا کام ہو رہا ہے، بس سنائی نہیں دے رہا۔ بہت غافل اگر ہے، اور اگر غافل نہیں ہے تو سن بھی رہا ہے نا؟ لیکن جب موت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پوری روح قبض کر لی گئی۔ اب انسان کے جسم سے اس کا تعلق ہے مگر بہت کمزور ہے، اتنا کمزور ہے جیسے سورج آسمان پہ کے قریب ہے اور زمین کے اوپر اس کی شعاعیں پڑ رہی ہیں اور جس کی وجہ سے زمین گرم ہو رہی ہے، لیکن یہاں کہاں ہے سورج؟ بہت دور، بہت دور۔ تو وفات کے ایک معنی کیا ہوئے؟ روح کو قبض کر لینا۔ ایک معنی کیا ہوئے؟ نیند کے اندر روح کو قبض کر لینا۔
ایک معنی کیا ہوئے؟ انسان کی روح کو اور جسم دونوں کو بھی لے لینا. 3 معنی ہو گئے. کیا؟ مرنے کے وقت روح کو مکمل قبض کر لینا، یہ بھی وفات. نیند میں روح کو قبض کر لینا، یہ بھی وفات. لیکن ان دونوں وفاتوں میں کیا ہوتا ہے؟ روح قبض کی جاتی مگر جسم یہیں رہتا ہے. تیسرے معنی وفات کے کیا ہیں؟ یعنی روح بھی جائے اور جسم بھی قبض کر لیا جائے. اللہ اسی کی خبر دے رہا ہے اس قرآن کی اس آیت میں، عیسیٰ انی متوفی کا، میں تمہیں قبض کر لوں گا، یعنی تمہاری روح بھی اور تمہارے جسم کے ساتھ ہم تمہیں وصول کر لیں گے، لے لیں گے. اور کیسے لے لیں گے؟ رافعوک الیہ، اپنی طرف ہم تمہیں زندہ اٹھا لیں گے. 33 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا. اور قیامت کے قریب جب دنیا میں شرارت ہی شرارت ہوگی، یہودیوں کا راج ہوگا اور دجال نکلا ہوا ہوگا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ہے نا؟ دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کا قتل کر دیں گے، خنزیر کا کھانا حرام کر دیں گے جو عیسائیوں نے بعد میں حلال کر لیا. جزیہ ختم کر دیں گے، کسی سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، صرف اسلام. اور درخت کے نیچے اگر یہودی چھپا ہوا ہوگا، وہ درخت بھی بتائے گا کہ یہ یہودی چھپا ہوا ہے. صرف ایک مذہب ہوگا. آپ نے فرمایا وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہوں، جس کے آخر میں عیسیٰ ہیں اور جس کے بیچ میں حضرت مہدی ہیں. اللہ نے انتظام کیا. دوسری چیز ایک بات اور کہ جب اللہ حضرت عیسیٰ کے مخالف یہودی تھے، ہر نبی کے زمانے میں لوگ ان کے مخالف بولو رہے نہیں رہے. پھر اللہ کا قانون کیا ہے؟ جب قوموں کو نبیوں نے تبلیغ کی، انہوں نے مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آخر میں ان قوموں کو بالکل برباد کر دیا. جیسے قوم نوح، جیسے قوم صالح، جیسے قوم ہود، عاد، سمود، لوط. دوسرا طریقہ اللہ نے کیا کیا؟ پوری قوموں کو نہیں برباد کیا، بلکہ نبی سے کہا اپنا شہر چھوڑ دو، ہجرت کر لو. ارے ہے نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی کہاں سے؟ عراق سے ملک شام. موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی کہاں سے؟ جب فرعون قتل کا منصوبہ بنا لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی کہاں؟ مصر سے کہاں؟ مدین. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا تو آپ نے ہجرت کی کہاں سے؟ مکے سے مدینے. اور بعد میں اللہ نے طاقت دی اور قوت دی اور آپ نے آ کر کے پھر مکے کو فتح کر لیا. عیسیٰ علیہ السلام سے جب لوگوں نے دشمنی کی تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، مگر انہوں نے ہجرت کہاں سے کی؟ دنیا سے آسمان پر. یہ بھی ہجرت ہے. جیسے اللہ کے نبی بعد میں آئے اور فتح کیا، ایسے عیسیٰ علیہ السلام بعد میں زمین پر آئیں گے اور آنے کے بعد حکمرانی کریں گے. مگر عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت جو ہے سب کی ہجرت سے بتائیے نرالی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی تو نرالی ہے، نہیں ہے؟ نہیں ہے کہ بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا اکیلے عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسیٰ علیہ السلام کی موت بھی نرالی ہے، نہیں نرالی؟ ارے بولو. 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے اور ابھی تک زندہ ہے اور آسمانوں پہ ہیں. اتنا لمبا عرصہ قیامت کے قریب آئیں گے زندہ، اور پھر ان کی موت ہوگی. نکاح بھی کریں گے وہ، ان کی اولاد بھی ہوگی، روضہ اقدس میں وہ دفن ہوں گے. موت بھی نرالی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت بھی بولو نہیں. کیسے؟ سارے پیغمبروں نے جو ہجرت کی وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں کی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آسمان پر اللہ نے ان کو ہجرت کرا دی. عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ
قرآن میں بہت اہتمام سے کیا، نہیں کیا؟ 3 رکوع ہو چکے ہیں، 3 رکوع میں 22 آیتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اتنا کسی پیغمبر کا اتنی تفصیل سے ذکر نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کی 37 سورتوں میں ہے۔ 160 جگہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے، مگر اتنی تفصیل کے ساتھ کہ نانی کا بھی ذکر ہو اور خالہ کا بھی ذکر ہو اور خالو کا بھی ذکر ہو اور ماں کی ولادت کا ذکر ہو، اس کے بعد عیسیٰ کی ولادت کا ذکر ہو اور پھر ان کی ہجرت کا ذکر ہو۔ ارے ہے نہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کا بھی قرآن میں تذکرہ نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ وجہ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور آپ کی امت آخری امت ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جو خیر کی چیزیں تھیں قیامت تک ہونے والی، اللہ کے پیغمبر نے وہ بھی بتا دی، اور جو شر کی چیزیں تھیں امت کے لیے اللہ کے نبی نے وہ بھی بتا دی۔ آپ نے کیا بتا؟ شر کی چیز کیا ہے امت کے لیے؟ دجال۔ دجال آپ نے اس کی نشانی بتا دی۔ کیا ہوگا؟ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اس کی پیشانی پہ کفر لکھا ہوگا، پہچان لینا۔ اور ایسے وقت میں تمہاری رہبری جو کرنے کے لیے آئے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے چاہا امت کی جب رہبری کے لیے وہ شخص آئے آخر میں، تو امت اس کو آسانی سے بولو پہچان لے۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی ساری تفصیلات بتا دی قرآن کریم میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہوں گے جیسے لگے گا ابھی ابھی غسل کر کے آ رہے۔ اور کہاں آئیں گے وہ؟ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر اتریں گے، 2 فرشتوں کا سہارا لگا کر، اور باقاعدہ وہاں پر سیڑھی لگائی جائے گی اور اس کے ذریعے سے وہ نیچے آئیں گے، اور باقاعدہ تکبیر کہی جا چکی ہوگی، اور حضرت مہدی مصلی پر پہنچ چکے ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ وہ کہیں گے آپ نماز پڑھائیے، وہ کہیں گے نہیں، نماز تو ہم آپ کے پیچھے ہی پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر پہلے سے نہ بتا دیا جائے کہ عیسیٰ ہوں گے اور ایسے ہوں گے، نہایت خوبصورت ہوں گے، اور ایسا لگے گا ابھی نہا کے آئے اور پانی کے قطرے ٹپک رہے، یہ سب کیوں بتایا؟ کہیں ایسا نہ ہو جب رہبری کے لیے آئیں اور امت ان کو پہچانے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے اور قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر کیا۔ اور کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حضور پاک علیہ السلام کے امتی بن کر کے آئیں گے۔ کیا ان کی نبوت ختم ہو جائے گی؟ کیا کوئی نبی معزول نہیں ہوا؟ جیسے افسر نہیں معزول ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو نبی کو معزول نہیں کرتا۔ کوئی نبی سے کوئی کام ہی ایسا نہیں ہوتا جسے معزول کیا جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اس وقت وہ نبی نہیں ہوئے، نبی تو اس وقت بھی ہوں گے۔ نبی ایسا نہیں ان کا منصب نبوت ختم ہو جائے گا، بالکل ایسے سمجھیے جیسے گورنر ہیں، کہاں یو پی کا، اور کسی کام سے چلا گیا کہاں آندھرا پردیش، کون؟ گورنر۔ تو گورنر جو آندھرا پر دوسرے صوبے میں پہنچے وہ گورنر نہیں رہیں گے، رہے تو مگر وہاں کے گورنر تھوڑی ہیں، وہاں اپنے دوسری حیثیت سے پہنچے۔ تو یہی حال عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، ان کی نبوت کا زمانہ دوسرا تھا، اب جو آئیں گے وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آپ کی امت کی رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے آئیں گے، اور قرآن اور سنت کے مطابق ہی فیصلے کریں گے۔ اسی لیے اس سے پہلے جب آیا تھا حضرت مریم کو تسلی دی گئی، وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یعلمہ الکتاب والحکمہ، اللہ عیسیٰ کو کتاب کا بھی علم دے گا اور حکمت یعنی سنت کا بھی علم دے گا۔ اگر علم نہیں دے گا تو عیسیٰ فیصلے کیسے کریں گے؟ یہ ہے راز۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کیا کیا اللہ نے وعدہ عیسیٰ علیہ السلام سے؟ کیا وعدہ کیا؟ ایک وعدہ کیا کیا تھا؟ عیسیٰ ہم تمہیں وفات دیں گے، یہ سولی اولی دے نہیں پائیں گے آپ کو۔ دوسرا وعدہ کیا کیا؟
رافعک الی، عیسیٰ ہم تمہیں زندہ آسمان پر، بتاؤ، زندہ آسمان پر اٹھا لیں گے۔ دو وعدے ہوئے، تیسرا وعدہ سنو، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور عیسیٰ میں تمہیں پاک صاف کروں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا ہے، آپ کی نبوت کا انکار کیا ہے، آپ سے دشمنی کی ہے، انہوں نے جو آپ پر تہمتیں لگائی ہیں، جو الزام لگائے ہیں، میں ان سے آپ کو پاک کروں گا۔ اور کیسے پاک کروں گا؟ آخری نبی کی زبان سے۔ جو کہیں گے ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، اللہ اس الزام کو بھی غلط کر دے گا۔ جو کہیں گے ہم نے سولی دے دی، اللہ اس الزام کو بھی ہٹا دے گا۔ جو کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اللہ کا آنے والا آخری نبی کہے گا خدا نہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا، اللہ کے نبی نے کر کے دکھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی آپ نے تائید کی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے نام لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو نبی کریم علیہ السلام کی خوشخبری بھی سنائی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام میں اور نبی کریم علیہ السلام کے بیچ میں کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ کیا کہا تھا؟ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں ایسے نبی کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تین وعدے ہوئے، چوتھا وعدہ سنیے، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں غالب رکھوں گا ان لوگوں کو جو تمہاری پیروی کریں گے، عیسیٰ جو تمہارا کہنا مانیں گے، جو تمہاری پیروی کریں گے، ان کو ہم غالب رکھیں گے، حاوی رکھیں گے، کس پر؟ فوق الذین کفروا، ان لوگوں پر جو تمہاری نبوت کا انکار کریں گے۔ انکار کرنے والے کون ہیں؟ یہودی۔ یہودیوں پر غالب رکھیں گے کس کو؟ جو تمہاری پیروی کریں گے۔ تمہاری پیروی کرنے والے، تمہارا کہنا ماننے والے کون ہوں گے؟ مسلمان اور عیسائی۔ کب تک غالب رکھیں گے؟ قیامت تک۔ اللہ نے اس وعدے کو بھی پورا کر دیا۔ کیسے؟ کہ عیسائی اور مسلمانوں کے مقابلے میں یہودی ہمیشہ، بولو، مخالف نہیں، کیسی بات ہے، مغلوب رہے، دبے رہے۔ آج جتنے اسلامی ممالک ہیں اتنی یہودیوں کی بھی حکومتیں ہیں، جتنے عیسائی ممالک ہیں کیا اتنے یہودی بھی ملک ہیں؟ ایک ہے حکم، یہودیوں کا ملک ایک ہے، مگر وہ بھی ان کا اپنا ذاتی نہیں ہے، وہ بیساکھیوں پہ ہے۔ یورپ اور رشیا اگر یہ اپنی بیساکھیاں ہٹا لے تو کیا ہے؟ ختم ہو جائے۔ کیا ہوا؟ عیسائیوں نے، عیسائی بادشاہ نے بعد میں یہودیوں کو جلا وطن کیا، قتل کیا۔ اور جب مسلمانوں کا زمانہ آیا تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں سے کے مقابلے میں وہ دبے رہے، ان سے جزیہ لیا، ان سے ٹیکس لیا، ان کو مدینے سے جلا وطن کیا، ان کو جزیرۃ العرب سے نکالا۔ قیامت تک کہہ رہا قرآن۔ مطلب اس کا سمجھیے، عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں، ارے ہیں، کہاں ہیں؟ مسلمان تو ہیں، عیسائی کہاں؟ کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مسلمان بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی، یہودی نہیں مانتے، یہ دونوں نبی مانتے۔ اور مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ اور اللہ کا مقرب رسول سمجھتے ہیں۔ عیسائی ان کو خدا کا بیٹا، خدائی کا پارٹنر سمجھتے ہیں، لیکن نبی ماننے میں وہ بھی شریک ہیں۔ اس لیے دنیا میں تو اللہ کیا کرے گا؟ ان کو غلبہ عطا کرے گا یہودیوں کے اوپر، لیکن آخرت میں نجات کس کو ملے گی؟ صرف مسلمانوں کو، جو عیسائی عقیدے رکھتے ہیں کیا وہ خدا ہے، خدا کے بیٹے ہیں، خدا کے پارٹنر ہیں، ان کو نجات نہیں ملے گی۔ اور یہ بھی ہے، یہودیوں کا غلبہ ہوگا دنیا میں، مگر کچھ دن کے لیے ہوگا، اس کے بعد ہی تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ یہ تو پیشین گوئی ہے، یہ تو ہو کر کے رہے گا،
اور یہی ہو بھی رہا ہے۔ ساری دنیا سے جتنے یہودی ہیں وہ سب کو اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ نیشنلٹی دے رہا ہے، فلسطینیوں کو جگہ پہ بسا رہا ہے۔ اور جس درخت، ہر درخت گواہی دے گا یہاں یہودی چھپا ہوا ہے، ایک درخت نہیں گواہی دے گا، اس کا نام ہے غرقد۔ کیا نام ہے؟ غرقد۔ تو سارے یہودی کیا کر رہے ہیں؟ اپنے وہاں غرقد کے پیڑ لگا رہے ہیں، پہلے تیاری ہے۔ یہ سب دجال کی فوج۔ اور وہاں ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب اللد۔ باب اللد۔ عیسیٰ علیہ السلام وہیں پر اس کو قتل کریں گے۔ وہ گیٹ بھی وہاں بنا رکھا ہے یہودیوں نے، اور لکھا ہے ہاں ہونا یخرج ملک السلام، یہ وہ گیٹ ہے، یہاں سلامتی کا بادشاہ ظاہر ہوگا۔ یہودی اس کے انتظار میں۔ اور سنیے، یہ بھی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں جس نے حصہ لیا، یا حضرت عثمان غنی کی شہادت سے جو خوش ہے اور خوشیاں مناتا ہے، ان میں کا ہر آدمی چاہے جب مرے، جب دجال آئے گا تو یہ سب دجال کے فتنے میں مبتلا ہوں، اللہ ان کی حفاظت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے کیا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اور میں غالب کر دوں گا ان لوگوں کو جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا قیامت تک۔ کئے وعدے ہوئے؟ 4۔ 5واں وعدہ ثم الی مرجعکم، پھر سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہوگا، فاحکم بینکم، تو میں تمہارے درمیان میں فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیسے ہم فیصلہ کریں گے؟ سنیے، فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جنہوں نے کفر کیا ہوگا، عیسیٰ کا انکار کیا ہوگا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ان کو سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ کہاں؟ فی الدنیا، دنیا میں عذاب میں مبتلا کریں گے، سزائیں ملیں گی، ذلیل ہوں گے، اور ہوتے رہے۔ والآخرہ، اور آخرت میں بھی سزا بڑی بھیانک ملے گی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ ان کو ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا جنت کی شکل میں، اور ان کو سزا دے گا جہنم کی شکل میں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، یہ سب ظالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ آپ کہیں ظالم تو آج کامیاب دکھ رہے ہیں، اللہ نے خوب ڈھیل دے رکھی ہے، کہ یہ ڈھیل محبت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دم سے پکڑ کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ وہ آیتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، والذکر الحکیم، اور تحقیقی مضامین ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ قرآن میں بتایا گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ کیا ہے؟ یہی سچ ہے، یہی حق ہے، اس کے خلاف جو کچھ دنیا میں مشہور ہے سب غلط، نہ وہ خدا، نہ وہ خدا کے بیٹے، نہ خدائی کے پارٹنر۔ ایسا بھی نہیں، یہودی تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، سولی دے دی۔ عیسائی بھی کہتے ہیں قتل کر دیا گیا، ان کو سولی دی گئی، مگر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر پھر اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ مسلمان کیا بتاتے ہیں؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی یا سولی قتل کیا ہی نہیں گیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم، اللہ کہتا نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، نہ سولی انہوں نے دی، پھانسی دی ہے، بلکہ اللہ نے معاملے کو ان پر چھپا دیا، وہ سمجھ ہی نہیں پائے ہوا کیا۔ اسی کو کہتے خفیہ تدبیر۔ انہوں نے دیکھا اب بات میں اختلاف ہونے کا، شکل تو عیسیٰ جیسی ہے مگر باقی جسم تو عیسیٰ کی طرح ہے نہیں، اگر یہ عیسیٰ ہمارا آدمی کہاں گیا، اور اگر یہ ہمارا آدمی تو عیسیٰ کہاں چلے گئے؟ اسی میں پڑے رہے، سمجھ بھی نہیں پائے۔ یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آیا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کا، اور انہوں نے بحث کی، 60-70 آدمی تھے، اور آپ نے ان کو جواب دیے۔
مگر جب آدمی حق کا طالب ہو تو حق بات سمجھ میں آئے فوراً مان لیتا ہے، لیکن جب آدمی طے کر چکا ہو ماننا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو ان کے باپ کون ہے بتائیے؟ اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں تو ان کا باپ دکھائیے، ان کا باپ دکھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جیسے کہا قرآن کی آیت نازل ہوئی، کیا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ عیسیٰ کو بیٹا اس لیے تو مان رہے ہو، ان کا کوئی باپ دنیا میں نہیں ہے، اور آدم علیہ السلام کا تو باپ بھی نہیں ہے اور ماں بھی نہیں ہے، ان کو کیوں نہیں بیٹا مانتے ہو؟ جیسے وہ بیٹے نہیں ہیں ایسے عیسیٰ بھی بیٹے نہیں ہیں، ان کو اللہ نے اپنی قدرت سے مٹی سے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے اکیلے مرد سے پیدا کیا، اور حضرت آدم کو بغیر مرد اور عورت کے پیدا کیا، اور حضرت حوا کو اکیلے مرد سے پیدا کیا، اور عیسیٰ کو اکیلے عورت سے پیدا کیا، اور عام انسانوں کو مرد اور عورت اللہ نے بتا دیا ہم ہر طرح کر سکتے، یہ بھی کر سکتے، یہ بھی کر سکتے، یہ بھی کر سکتے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا کاہے سے؟ مٹی سے۔ کس کو؟ آدم کو۔ ثم قال له کن فیکون، پھر ان سے کہا کہ ہو جاؤ، تو وہ ہو گئے۔ ایسے عیسیٰ کو کہا بغیر باپ کے ہو جاؤ، ہو گئے۔ الحق من ربک، یہ سچی بات ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، لہذا مت ہو شک کرنے والوں میں سے۔ مگر پھر بھی وہ نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو آگے اللہ نے کیا کہا؟ اب آخری بات، اگر نہ مانے تو بات ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو؟ کہنا آ جاؤ پھر میدان میں، مباہلہ کر لیں۔ کیا کر لیں؟ مباہلہ۔ یہ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک عید کا نام سنا ہوگا تم نے، ایک عید غدیر اور ایک عید مباہلہ۔ تو یہ ذرا سا پھر انشاءاللہ، یہ تھوڑے وقت میں ٹھیک نہیں، اس کی تفصیلات انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سدرا، دماغ بہت پریشان ہے، درود شریف پڑھیے، درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھے۔ جوہر و اچھا ظہر لکھا ہے، سمجھے جوہر لکھا ہے، ہندی میں ظہر و عشاء کی نماز میں عورتوں کو پہلے سنت پڑھنا چاہیے یا فرض؟ جو مردوں کا مسئلہ ہے وہی عورتوں کو مسئلہ، یہاں تو جماعت ہے وہاں تو جماعت ہے بھی نہیں، تو ترتیب سے پڑھیں، پہلے سنت پھر فرض پھر سنت پھر نفل۔ امرین کے رشتے میں رکاوٹ آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ رکاوٹ کو دور فرمائے۔ یا لطیف یا لطیف یا فتاح، یا لطیف یا فتاح مانے کھولنے والا، رکاوٹوں کو دور کرنے والا۔ کون ہے دور کرنے والا؟ اللہ۔ ہر رکاوٹ کل باندھ دیا ہوا کہ باندھا ہوا، انہوں نے اپنی تدبیر کی، اللہ اپنی تدبیر کرے گا۔ اللہ کی تدبیر سب سے اچھی ہوتی ہے۔ میرے میاں کیا لکھا ہے کویت میں ہیں، ان کا ویزا نہیں لگ پا رہا ہے، ان سے بھی یہی دعا بتا دیجئے، یا لطیف یا فتاح پڑھیں، اور آپ بھی پڑھیے۔ یہاں بوجھ گھٹ جاتا ہے، لگتے ہیں اگر چار کے ہاتھ، اگر چار لوگ مل کے اٹھاتے ہیں تو ہلکا ہو جاتا ہے، تو سب لوگ اگر پڑھیں گے تو اور آسان ہوگا۔ محمد امان ایک بہت اہم امتحان دینے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، امان صاحب کو، اور اس کے علاوہ جتنے بچے اور بچیاں امتحان دے رہے ہیں، انٹرویوز دے رہے ہیں، اللہ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا پرچے دیے یا زبانی کہا یا نہیں کہہ سکے، ان کا حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ وباؤں سے، بلاؤں سے، مظالم سے پوری امت کو نجات عطا فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر، آمین یا رب العالمین۔